الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ اعراب اسماء الشرط والاستفہام ونحوها اعلم انها ان دخل علیہا جار او مضاف فمحلها الجر نحو اما یتساءلون ونحو صبیحۃ ای یوم سفرک والا فإن وقت علی زمان نحو ایانا یبعثون او مکان نحو فأین تذهبون او حدث نحو قول امیر المؤمنین علیہ السلام۔ توجہ فرمائی عزیزو، آج بحث ہماری اس میں ہے کہ اسماء شرط اور اسماء استفہام و نحوہ اور ان کی مانند کا اعراب کیا ہے۔ اسماء شرط جیسے من، ما، ایو، اور استفہام جیسے کیفا، من، ما، ان کا اعراب کیا ہے۔ اسماء شرط اور استفہام کے اعراب کے بارے میں آج بحث ہے۔ فرماتے ہیں جان لو کہ اگر ان پر اسماء شرط اور استفہام پر حرف جر داخل ہو یا مضاف ہو پیچھے کوئی چیز، تو یہ اسماء شرط اور استفہام جو ہیں یہ محل جر میں واقع ہوتے ہیں۔ اسماء شرط اور استفہام کیا فرما رہے ہیں کا نوٹ آپ جان لیں کہ اگر اسماء شرط یا استفہام پر حرف جر داخل ہو یا مضاف داخل ہو تو یہ اسماء شرط اور استفہام کا جو محل ہے وہ محل ان کا جر ہوتا ہے۔ حرف جر داخل ہو یا مضاف داخل ہو تو ان کا محل کیا ہوگا اسماء شرط یا استفہام کا؟ مجرور۔ جیسا کہ دیکھو اما یتساءلون، یہاں اما محل شاہد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اما اصل میں ان ما ہے، ان ما، حرف جر ان کے داخل ہونے سے ما جو استفہام کی الف ہے وہ گر گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ما استفہامیہ کی الف گر گئی ہے اور نون اور میم قریب المخرج ہونے کی وجہ سے ادغام ہوا ہے، بنا ہے اما، اما، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو اما ہیں اس کا جو مطلب ہے محل ہے وہ کیا ہے؟ جر ہے، چونکہ اما اصل میں ان ما ہے۔ صبیحۃ ای یوم سفرکا میں بھی جو این ہے یہ مجرور ہے۔ صبیحہ تو مضاف ہوا ہے این کی طرف اور این لفظاً مجرور ہوا ہے، مجرور ہے۔ اچھا، اگر حرف جر اور مضاف ان اسماء پر داخل نہ ہو، اگر حرف جر اور مضاف ان پر داخل نہ ہو اور یہ جو ہے نا واقع ہو رہے ہوں زمان پر یا مکان پر یا حدث پر، اگر یہ اسماء واقع ہوں زمان پر یا مکان پر یا حدث پر تو یہ منصوب ہیں مفعول فی ہونے کی بنا پر یا مفعول مطلق ہونے کی بنا پر۔ فإن وقت علی زمان، اگر یہ اسماء شرط اور استفہام واقع ہو رہے ہیں زمان پر یا مکان پر یا حدث پر تو یہ منصوب ہیں مفعول فی ہونے کی بنا پر اور مفعول مطلق ہونے کی بنا پر۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اگر زمان یا مکان یا مصدر پر یہ اسماء دلالت نہ کریں پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں پھر دیکھو اگر ان کے بعد اس میں نکرہ آیا ہے، ان اسماء کے بعد اگر نکرہ ہے تو یہ اسماء مبتدا ہیں، بعد والی خبر ہوگا، جیسے من ابن لک، من مبتدا ابن خبر ہے۔ یا جناب علی ان کے بعد جو ہے نا وہ اس میں نکرہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، اس میں معرفہ ہے، تو پھر وہ جو اس میں شرط ہے یا استفہام من ہے نا اس کے بارے میں دو ترکیبیں ہیں۔ ایک یہ کہیں کہ یہ خبر ہے من،
اور دوسری یہ ہے کہیں کہ یہ من کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ یہ کیا عزیزو؟ مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر مزید آگے ایک بحث آنے والی ہے کہ اگر اسماء شرط جو ہیں ان کے بعد اگر کیا ہے؟ اسماء شرط یہ استفہام کے بعد اگر فعل متعدی ہے اور وہ فعل متعدی ان اسماء پر واقع ہو رہا ہے، اگر ان اسماء کے بعد فعل متعدی ہے اور وہ فعل متعدی ان پر واقع ہو رہا ہے تو یہ اسماء کیا کہلائیں گے؟ مفعول۔ یہ اسماء ہو جائیں گے مفعول۔ جیسے فَأَيَّ آیات اللہ تنکرون، ایا جو ہے استفہام ہے اور مفعول مقدم ہے تنکرون کا، یا اسی طرح این ما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، یہ این اس میں شرط ہے، مفعول مقدم ہے تدعو کا۔ اسی طرح من یضلل اللہ، یہ من جو ہے اس میں شرط ہے، مفعول مقدم ہے یضلل کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر فعل متعدی واقع ہوں ضمیر پر، اگر فعل متعدی واقع ہوا ہے ان کے بعد کیا واقع ہوا ہے؟ ان اسماء کے بعد فعل متعدی ہے اور وہ فعل متعدی ان اسماء کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے، فعل متعدی جو بعد میں ہے نا وہ ان اسماء کی ضمیر میں کر رہا ہے یا ان کے متعلق میں کر رہا ہے، تو پھر وہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسماء مذکور مبتدا ہیں، ایک یہ کرو گے، یا ان کو کہو گے یہ اسماء منصوب ہیں ایک معذوف کی بنا پر جو کیا ہے آگا جان؟ مقدر ہے ان کے بعد، جس کی وہ عامل مذکور تفسیر کر رہا ہے۔ کلیئر ہو گئی بات عزیزو؟ بحث آج ہم بھلا کیا کر رہے ہیں؟ اسماء شرط اور استفہام کے اعراب کے بارے میں ہے، اور فرما رہے ہیں کہ اگر ان پر اسماء شرط اور استفہام پر داخل ہو، حرف جار داخل ہو یا مضاف داخل ہو تو ان کا محل جو ہے وہ مجرور ہوگا۔ اگر حرف جار اور مضاف داخل نہ ہو اور ان کا جو معنی ہے وہ زمان ہے یا مکان ہے یا حدث ہے یعنی مصدر ہے تو اس وقت یہ منصوب ہیں، مفعول فی ہو رہے ہوں گے یا مفعول مطلق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مزید آگے بحث کی ہے کہ اگر یہ جو اسماء کی بات آپ کر رہے ہو، اسماء شرط اور استفہام کی، ان کے بعد اگر فعل متعدی اور وہ فعل متعدی انہی اسماء پر واقع ہو رہا ہے تو یہ اسماء کیا کہلائیں گے؟ مفعول۔ جیسا کہ چند ایک مثالیں دی ہیں آپ کی خدمت میں، فَأَيَّ آیاتِ اللَّهِ تُنکِرُونَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ۔ اچھا، یا اگر ان اسماء کے بعد فعل متعدی ہے لیکن فعل متعدی کیا کر رہا ہے؟ وہ جناب ان اسماء کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے تو پھر ان اسماء کی دو ترکیبیں ہیں، مبتدا بنا لیں یا یہ جناب کہیں کہ یہ مفعول ہے منصوب ہے ایک مقدر کا، فعل مقدر کا جس کی عامل مذکور تفسیر کر رہا ہے۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ اعراب و اسماء شرط والاستفہام و نحوہا، اسماء شرط اور استفہام اور ان کی مانند کا اعراب۔ اعلم انا ان دخل علیہا جار و مضاف فمحلھا الجر، آپ جان لیں انہا یہ اسماء ان دخل علیہا جار، اگر ان اسماء یعنی اسماء شرط اور استفہام پر جار داخل ہو او مضاف یا مضاف داخل ہو ان پر، فمحلھا الجر تو محل ان اسماء شرط اور استفہام کا کیا ہے؟ جر ہے۔ نحو اما یتساءلون، اما اصل میں ان ما ہے، ان ما، اما اصل میں ان ما ہے اور ان کے داخل ہونے سے ما استفہامیہ کی الف گر گئی ہے اور نون اور میم قریب المخرج سے ادغام ہوا ہے۔ اما یتساءلون، کس بات کے بارے میں یہ لوگ آپس میں پوچھتے ہیں؟ اما یتساءلون، کس بات کے بارے میں یہ لوگ آپس میں پوچھتے ہیں۔ وَنَحْوُ الصَّبِيَّةُ أَيَّ يَوْمٍ سَفَرُكَ، آپ کا سفر، ٹھیک ہے نا، آپ کا سفر جو ہے کس دن کی صبح کو ہے؟ صبیۃ أَيَّ يَوْمٍ، کس دن کی صبح کو آپ کا سفر ہے۔ یہاں بتایا ہے آپ کو کہ یہاں صبیہ مضاف ہوا ہے ایو کی طرف اور ایو لفظاً مجرور ہے چونکہ ایو استفہامیہ معرب ہے۔ وَإِلَّا
فَإِنْ وَقَتَ عَلَى زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ أَوْ حَدَثٍ وَإِلَّا، یعنی اگر حرف جر اور مضاف ان اسماء پر داخل نہ ہو، حرف جر اور مضاف ان پر داخل نہ ہو، فَإِنْ وَقَتَ عَلَى زَمَانٍ، اگر یہ اسماء واقع ہوں زمان پر نہ ہو، ایانا یبعثون، یہاں جو ایانا ہے یہاں کیا بن رہا ہے؟ اس میں زمان، یہاں ایانا عزیزو کیا ہے؟ ایانا منصوب ہے، توجہ کرنا، مفعول فی ہے، ظرف زمان ہے، اصل میں ہے فی ای زمان، ٹھیک ہے؟ ایان یبعثون، یہاں ایان کیا ہے؟ یہاں ظرف زمان ہے، ظرف زمان ہے اور تقدیر میں فی ای زمان ہے، ٹھیک ہے؟ توجہ فرمائیے۔ او مکان، یا یہ اسماء واقع ہوں مکان پر، یعنی مکان کے معنی میں ہوں نہ ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، توجہ ہے، أَيْنَ تَذْهَبُونَ، أَيْنَ منصوب ہے، مفعول فی ہے، ظرف مکان ہے، تقدیر میں ہے فی ای مکان، تقدیر میں یہ بنے گا فی ای مکان تذهبون، تم کہاں جا رہے ہو، او حدث، فَإِنْ وَقَتَ عَلَى زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ أَوْ حَدَثٍ، اگر یہ واقع ہوں اسماء حدث پر یعنی مصدر پر، یعنی کیا؟ یعنی یہ کیا بن رہے ہیں آقا جان؟ مصدر پر دلالت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر یہ دلالت کر رہے ہیں کس پر؟ مصدر پر، تو پھر کیا شمار ہوں گے؟ کیا شمار ہوں گے وہ بتاتا ہے۔ او حدث، یعنی ان وقت علی زمان او مکان او حدث، حدث یعنی مصدر پر اگر یہ اسماء جو ہیں دلالت کر رہے ہیں مصدر پر، نہ وہ قول امیر المومنین علیہ السلام، تعبدوا للدنیا ای تعبد وآثروها ای اثار ثم ذعنوا عنها بغیر ذات مبلغ، وہ دنیا کی کس طرح پرستش کرتے رہے اور اسے آخرت پر کیسا کیسا ترجیح دیتے رہے، اور پھر بغیر کسی زاد و رحلہ کے جو انہیں رستہ طے کر کے منزل تک پہنچاتا چل دیے۔ دوبارہ کروں، تعبدوا للدنیا یتعبد واسروا ای اثار لم ذعنوا عنها بغیر ذات مبلغ، وہ دنیا کی کس طرح پرستش کرتے رہے اور اسے آخرت پر کیسا کیسا ترجیح دیتے رہے، اور پھر بغیر کسی زاد و رحلہ کے جو انہیں راستہ طے کر کے منزل تک پہنچاتا چل دیے۔ فَهِيَ مَنْصُوبَةٌ مَفْعُولًا فِي وَمَفْعُولًا مُطْلَقًا، فَهِيَ، یہ جو ہیں اسماء، یہ کون سے اسماء؟ جو زمان بن رہے ہیں یا مکان بن رہے ہیں یا مصدر پر دلالت کر رہے ہیں، فَهِيَ یہ سے مراد نا علی زمان او مکان او حدث کی بات ہے۔ اگر یہ اسماء زمان بن رہے ہیں یا مکان ہیں یا حدث پر ہیں، فَهِيَ مَنْصُوبَةٌ، تو یہ منصوب ہے، مفعولاً فی و مفعولاً مطلقاً، مفعول فی ہیں و اور مفعول مطلق۔ وَإِلَّا فَإِنْ وَقَعَ بَعْدَ اسْمُ نَكِرَةٍ، وَإِلَّا یعنی اگر زمان یا مکان یا مصدر پر دلالت نہ کریں، الا اگر زمان و مکان و حدث پر دلالت نہ کریں، ٹھیک ہے، فَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهَا اسْمُ نَكِرَةٍ، اگر ان وقع بعدها، اگر ان کے بعد اس میں نکرہ واقع ہو، ان اسماء کے بعد اگر اس میں نکرہ واقع ہو، نہ ہو من ابن لکا، من ابن لکا چه کسی پیدر شماس، آپ کا باپ کون ہے؟ من ابن لکا، آپ کا باپ کون ہے؟ یہاں من مبتدا ہے، ابن خبر ہے، فَهِيَ مبتدا، فَهِيَ یہ من کیا ہے؟ مبتدا ہے، ابن خبر ہے، او اسم معرفتین، یعنی ان وقع بعدها اسم نکرتین او اسم معرفہ، اگر ان کے بعد کیا ہو؟ اس میں معرفہ واقع ہو، اس میں نکرہ نہ ہو، ان کے بعد اس میں معرفہ ہو، نہ ہو من زیدن، زید کون ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں من جو ہے وہ جناب علی کیا ہے؟ خبر مقدم ہے، زید مبتدا مؤخر ہے، من زیدن میں فَهِيَ خبر، من خبر ہے، زید مبتدا مؤخر ہے، او مبتدا یا من مبتدا ہے
زید خبر ہے علی خلاف السابق اختلاف سابق کی بنا پر ولا یقع هذان النوعان فی اسماء شرط یہ دو نوع اسماء شرط میں واقع نہیں ہوتے ہیں دو نوع یعنی یہ اسم نکرہ یا اسم معرفہ جو ان اسماء کے بعد اسم نکرہ یا معرفہ آ رہا ہے نا یہ دو نوع اسماء شرط میں واقع نہیں ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتے چونکہ اسماء شرط جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں وَإِلَّا فَإِنْ وَقَبَادَ فِعْلٌ قَاصِرٌ فَهِيَ مُبْتَدَا وَإِلَّا اگر ان اسماء کے بعد نکرہ یا معرفہ نہ آئے اگر ان اسماء سے مراد یار اسماء شرط استفہام کے بعد اگر نکرہ یا معرفہ نہ آئے ان اسماء کے بعد نکرہ یا معرفہ نہ آئے فَإِنْ وَقَبَادَ فِعْلٌ قَاصِرٌ اگر ان اسماء کے بعد اسماء سے مراد اسماء شرط استفہام اگر ان اسماء کے بعد فعل قاصر واقع ہو یعنی فعل لازم ہو فہی مبتدا تو یہ فعل کیا ہے نہ فہی مبتدا تو یہ مبتدا ہیں کون بلا یہ اسماء مبتدا ہیں اور بعد والا فعل ہو جائے گا خبر نہ وہ من کاما من مبتدا ہے کاما خبر ہے قول امیر المؤمنین علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کا قول ہے وَمَن تَلِنْ حَاشِيَتَهُ يَسْتَدِمْ مِنْ قَوْمِهِ الْمَوَدَّةَ یہاں من شرط ہے اور جناب علی مبتدا ہے تلن جو ہے یہ آگے جناب علی اس کا کیا بنے گی جواب بنے گی من تلن حاشیتہ یستدم من قومہ المودۃ تو جو فرما رہے ہو میرے عزیزو بھائیو ٹھیک ہوگی بات اگر جان ومن تلن حاشیتہ یستدم من قومہ المودۃ جو شخص نرم خو ہو وہ اپنی قوم کی محبت ہمیشہ باقی رکھ سکتا ہے جو شخص نرم خو ہو وہ اپنی قوم کی محبت ہمیشہ باقی رکھ سکتا ہے والاصح ان الخبر فعل الشرط لا فعل الجواب ایسا یہ ہے کہ جو خبر ہے نا وہ فعل شرط ہے ایسا یہ ہے کہ خبر فعل شرط ہے لا فعل الجواب نہ کہ فعل جواب ہے فعل جواب خبر نہیں ہے خبر کیا ہے فعل شرط ہے وَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهَا فِعْلٌ مُتَعَدٍ ان وقع بعدها اگر اسماء مذکورہ کے بعد فعل متعدی واقع ہو اگر اسماء مذکورہ کے بعد فعل متعدی واقع ہو فَإِنْ كَانَ وَاقِعًا عَلَيْهَا فَهِيَ مَفْعُولَةٌ اگر ان کان واقعًا علیہا اگر وہ فعل واقع ہو علیہا ان اسماء پر واقع ہو اگر وہ فعل واقع ہو علیہا ان اسماء پر واقع ہو فَهِيَ مَفْعُولَةٌ بِهِ تو وہ مفعول بہی ہے وہ مفعول بہی ہے نہ ای آیات اللہ تنکرون ای آیات اللہ تنکرون یہاں ایا جو ہے استفہام ہے مفعول مقدم ہے تنکرون کا تم اللہ کی کون سی آیات کو کیا کرتے ہو جھٹلاتے ہو فای آیات اللہ تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا تم انکار کرو گے اللہ کی کن کن نشانیوں کا تم انکار کرو گے ورنہ وہ این ما تدو فلاح الاسماء الحسنی این اس میں شرط ہے مفعول مقدم ہے تدو کا ٹھیک ہے این ما تدو فلاح الاسماء الحسنی جس نام سے بھی تم پکارو گے اسے سو اسی کے لیے تو ہیں سب ٹھیک ہے نا جس نام سے بھی تم پکارو گے اسے اسی کے لیے تو ہیں سب اچھے نام ورنہ وہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہو جس کو رہنمائی سے محروم کر دے اللہ تو نہیں کوئی رہنما اس کے لیے جس کو رہنمائی سے محروم کر دے اللہ تو نہیں کوئی رہنما اس کے لیے وَإِنْ كَانَ وَاقِعًا عَلَى ضَمِيرِهَا اگر یہ فعل متعدی واقع علی ضمیرها ان اسماء کی ضمیر پر ان اسماء پر نہیں بلکہ ان اسماء کی ضمیر پر واقع ہو نہ ہو من رأیتہ آپ نے من رہتا ہوں کس کو دیکھا ہے آپ نے من رہتا ہوں فارسی والا کہتا ہے چے کثیرہ دیدی آپ نے کس کو دیکھا ہے من رہتا ہوں او متعلق یا اسماء کے
متعلق پر واقع ہو، وہ فعل متعدی واقع ہو علی ضمیر یا ان اسما کی ضمیر پر، جیسے من رأیتہ، اور متعلق یا ان کے متعلق پر، نہ وہ من رأیتہ اخا ہو، من رأیتہ اخا ہو برادر چے کثیرہ دیدی، آپ نے کس کے بھائی کو دیکھا، من رأیتہ اخا ہو آپ نے کس کے بھائی کو دیکھا، یہ متعلق کی مثال ہے۔ فَهِيَ مبتدا او منصوبۃ بمحذوف مقدر بعد یفسرہ المذکور، فَهِيَ یہ اسماء یہ من وغیرہ جس کی بات ہو رہی ہے، یہ مبتدا ہے، او منصوبتون یا یہ منصوب ہے، بمحذوف ایک محذوف ہے، مقدر کے ذریعے، بعد جو ان اسماء کے بعد وہ مقدر ہے، ٹھیک ہے، یفسرہ المذکور جس کی وہ عامل مذکور تفسیر کر رہا ہے۔ تنبیہن، ابھی آپ نے ذرا غور کرنا ہے، اس تنبیہ کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسماء شرط، ٹھیک ہے نا، جب مبتدا واقع ہوں اسماء شرط جیسے من ما متا مبتدا واقع ہوں، ٹھیک ہے نہیں، تو اس صورت میں ان کی خبر جو ہے کیا ہوگی، جب من ما متا مبتدا واقع ہوں تو اس صورت میں ان کی خبر کیا چیز واقع ہو سکتی ہے؟ اسماء شرط جب مبتدا واقع ہوں، بات یہ ہو رہی ہے اسماء شرط جیسے من ما متا مبتدا واقع ہوں تو ان کی خبر جو ہے کیا چیز واقع ہوگی، ٹھیک ہے، تین احتمال ہیں۔ خبر اس میں شرط ہے تنہا، یعنی فعل شرط ہے، خبر جو ہے ان کی کیا ہے، اس میں شرط ہے یعنی تنہا فعل شرط ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ان کی خبر جواب شرط ہے۔ تیسرا احتمال یہ ہے مجموع شرط اور جواب خبر ہے۔ توجہ فرما رہے ہو، تنبیہ میں کیا بات ہو رہی ہے کہ جب اس میں شرط مبتدا واقع ہو، جب اس میں شرط مبتدا واقع ہو تو اس کی خبر کیا ہوگی، تین احتمال ہیں۔ جب اس میں شرط خبر واقع، کیا کہہ رہا ہوں، جب اس میں شرط مبتدا ہو، دوبارہ جب اس میں شرط مبتدا ہو تو اس کی خبر کیا ہوگی، تین احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ فعل شرط ہوگی، دوسرا احتمال ہے فعل جواب شرط ہوگی، تیسرا احتمال یہ شرط اور جواب دونوں مل کر جو ہے نا اس کا جواب بنیں گے۔ جب اس میں شرط مبتدا واقع ہو تو اس کی خبر کیا ہوگی، تین احتمال، فعل شرط جواب ہے، فعل شرط خبر ہے یعنی فعل شرط خبر ہے، نمبر دو فعل جواب جو ہے وہ خبر ہے، نمبر تین شرط اور جواب مل کر خبر ہے۔ مصنف سے پوچھتے ہیں کہ ان تینوں میں کون سی بات آپ کی نظر میں درست ہے، تو مصنف پہلی بات کو درست قرار دے رہے ہیں کہ میری نظر میں اس میں شرط جب مبتدا ہو تو خبر فعل شرط ہے، خبر فعل شرط ہے، فعل شرط خبر جو ہے یہ مصنف اس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ خلاصہ تنبیہ کے اندر باتیں ہی تین ہیں، ایک یہ ہے کہ اس میں شرط جب مبتدا ہو تو اس کی خبر کیا ہوگی، تین احتمال ہیں، فعل شرط ہے، نمبر دو فعل جواب ہے، نمبر تین شرط اور جواب دونوں ہیں۔ مصنف پہلی بات فعل شرط کو قبول کرتے ہیں کہ وہ خبر ہے۔ تنبیہ وَإِذَا وَقَعَ اسْمُ شَرْطٍ مُبْتَدَا فَالْخَبَرُ فِعْلُ شَرْطٍ وَحْدَهُ، جب اس میں شرط مبتدا واقع ہو تو کیا اس کی خبر تنہا فعل شرط ہوگی، لِأَنَّهُ اسم تام، اس لیے کہ یہ اسم جو ہے اس میں شرط اس میں تام ہے، وَفِعْلُ الشَّرْطِ مُشْتَمِلٌ عَلَى ضَمِيرِهِ، اور فعل شرط مشتمل ہے ضمیر اس میں شرط پر، فعل شرط مشتمل ہے اس میں شرط کی ضمیر پر۔ یہ دلیل ہے، کیا دلیل ہے کہ فعل شرط خبر ہے، لِأَنَّهُ اسم تام، اس لیے کہ اس میں شرط اس میں تام ہے، وفعل الشرط مشتمل علی ضمیرہ، اور فعل شرط مشتمل ہے ضمیر اس میں شرط کی ضمیر پر۔ فَقَوْلُكَ مَنْ یکم، آپ کا جو قول من یکم ہے، لو لم یکن فیہ معنی الشرط لکان بمنزلۃ قولک کل من الناس یکوم، من یکم جو ہے اگر اس میں شرط کا معنی نہ ہو تو یہ آپ کے قول کی منزل پہ ہے، یہ ایسے ہے جیسے کل من الناس یکوم، کل من الناس مبتدا یکوم خبر، یہاں بھی کہو گے من مبتدا یکوم خبر۔ او فعل الجواب،
حل خبرہ پیچھے چلے جاؤ، حل خبرہ فعل شرط وحدہ او فعل الجواب، یا خبر جو ہے کس کی، او اس میں شرط جو مبتدا ہے اس کی خبر کیا فعل جواب ہے، فعل الجواب ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ حل خبر فعل شرط وحدہ بتا دیا، ٹھیک ہے، یا او فعل شرط ہے، او فعل الجواب، یہ فعل جواب ہے خبر، کیوں؟ دلیل لأن الفائدۃ بہ تمت، چونکہ فائدہ جواب کے ذریعے جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اور دوسری دلیل اس کی یہ ہے والالتزام عود الضمیر منہ الیہ، ادبال ملتزم ہوئے عود الضمیر منہ الیہ، کہ جواب سے اس میں شرط کی طرف ضمیر کیا ہے، پلٹتی ہے، علی الاسا بنا بر قول اسا والالتزامہم عود الضمیر منہ الیہ، علی الاسا ادبا ملتزم ہوئے ہیں کہ جواب سے ضمیر اس میں شرط کی طرف پلٹتی ہے، علی الاسا بنا بر قول اسا، یہ بھی دلیل ہے کہ جو خبر ہے وہ فعل جواب ہے۔ اور ایک دلیل اور بھی ہے کس بات کی، کہ خبر فعل جواب ہے، وَلِأَنَّ نَذِيرُ هُوَ الْخَبَرُ، لِأَنَّ نَذِيرُ اس لیے کہ اس کی نظیر کیا ہے، هُوَ الْخَبَرُ فِي قَوْلِكَ، خبر جو آپ کے قول میں الَّذِي يَأْتِينِي فَلَهُ دِرْهَمٌ، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہاں خبر کون ہے الَّذِي کی، فَلَهُ دِرْهَمٌ ہے، یہاں یاتینی تو نہیں کہتے خبر ہے، تو یہ اس سے بھی پیچھے بھی اسی طرح ہیں، یعنی فعل جواب جو ہے نا وہ خبر ہے، جیسا کہ یہاں الذی یاتینی فلہ درہم خبر ہے، اور مجموعها، یا خبر کیا ہے، مجموعهما، ہما جملہ شرط اور جواب دونوں خبر ہیں، دونوں، لأن قولک من یکمکم معه بمنزلۃ قولک کل من الناس ان یکمکم معه، اس لیے کہ آپ کا قول من یکمکم معه آپ کے قول کی منزل پہ ہے، کیا، کل من الناس ان یکم اکم معه، یہاں ان یکم اکم معه مل کر خبر ہے، کل من الناس کی خبر ہے، والصحیح الاول، صحیح قول اول ہے، یعنی خبر کون ہے، فعل شرط خبر ہے، مصنف کہتے ہیں صحیح اول ہے یعنی فعل شرط خبر ہے، وَإِنَّمَا تَوَقَّفَتِ الْفَائِدَةُ عَلَى الْجَوَابِ مِنْ حَيْثُ التَّعْلِيقِ فقط، توقفت الفائدۃ علی الجواب، فائدہ جو ہے وہ جواب پر موقوف ہے، من حیث التعلیق فقط، صرف تعلیق کے لحاظ سے فائدہ جواب پر موقوف ہے، فائدہ جواب پر موقوف ہے، صرف تعلیق کے لحاظ سے ہے، لا من حیث الخبریت، نہ کہ خبریت کے لحاظ سے ہے، ٹھیک ہے آگے جان۔ ایک مرتبہ پھر آخری بات کرتا ہوں، تنبیہ میں بات کیا ہوئی ہے، تنبیہ میں یہ بات ہوئی ہے کہ جب اس میں شرط مبتدا ہو تو اس کی جو خبر ہے وہ کیا ہے، فعل شرط ہے یا فعل جواب ہے یا فعل شرط اور جواب دونوں ہیں، یہ اس میں تینوں باتیں کی گئی ہیں، ایک قول یہ ہے فعل شرط ہے، دوسرا کیا ہے کہ فعل جواب ہے، تیسرا یہ ہے کہ مجموع شرط اور جواب ہے، مصنف پہلے کو پسند کرتے ہیں کہ خبر فعل شرط ہے۔ موفق معید رہو، سلامت رہو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔